پاکستان کی تاریخ میں اتفاقات اور حادثات کا بہت عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی اور سیکرٹری دفاع میجر جنرل سکندر مرزا کی مشترکہ سفارش پر میجر جنرل افتخار کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ ٹریننگ کے لیے لندن جاتے ہوئے ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے تو جنرل ایوب خان فوج کے سربراہ بنا دیے گئے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ گورنر جنرل سے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار واپس لینے کی پاداش میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر کے گورنر جنرل غلام محمد کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، مگر تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ محمد علی بوگرا کے دور میں کیبنٹ آف ٹیلنٹس تشکیل پائی تو آرمی چیف جنرل ایوب خان وزیر دفاع اور بیوروکریٹ میجر جنرل سکندر مرزا وزیر داخلہ بنا دی گئے۔ گورنر جنرل غلام محمد بیمار ہوئے تو میجر جنرل سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل بنا دیا گیا، مگر پھر وہ مستقل سربراہ ریاست بننے میں کامیاب رہے۔ پہلا آئین منظور کروانے والے وزیر اعظم چودھری محمد علی صدر سکندر مرزا کے پاس جا کر کیوں رویا کرتے تھے، اور ایک روز ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا آپ مجھے گولی مار دیں؟ قرارداد مقاصد کیسے منظور ہوئی؟ پاکستان نے گلگت اور سکردو کے علاقے کیسے حاصل کیے؟ کشمیر آزاد کیوں نہ ہو سکا؟ یہ سب تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ ترازو کی سیریز کتاب کہانی میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سکندر مرزا پاکستان فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹس میموائرز فرام ایگزائل کے حوالے سے دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ یوں تو اس کتاب میں پاکستان کے پہلے فوجی حکمران بذوم خود فیلڈ مارشل ایوب خان کا بار بار ذکر آتا ہے، مگر سکندر مرزا نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت فسادات کی روک تھام کے لیے جو باؤنڈری فورس تشکیل دی گئی تھی اس میں پاکستان کی طرف سے بریگیڈیئر ایوب خان بھی شامل تھے۔ ان کی طرف سے غفلت اور غیر ذمہ داری پر تنقید کی گئی اور لوگ بہت مشتعل تھے، اس لیے سکندر مرزا نے ان کی زندگی بچانے کے لیے وزیرستان کے علاقے غزمک میں موجود بریگیڈ میں انہیں تعینات کر دیا۔ سکندر مرزا کی یادداشتیں مرتب کرنے والے مصنف سید خاور مہدی نے بھی لکھا ہے کہ قائد اعظم نے سیاست میں دلچسپی اور مداخلت پر بریگیڈیئر ایوب خان کو خود سزا دی اور ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ آج بھی کیبنٹ ڈویژن میں محفوظ ہے۔ تقسیم ہندوستان کے دوران وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر سکندر مرزا کو کلیدی اہمیت حاصل ہو گئی۔ وزارت دفاع کی خصوصی ٹرین جسے نوزائیدہ پاکستان کے لیے ساز و سامان کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تفصیلات اور دیگر اہم ترین فائلوں اور کاغذات کے ساتھ راولپنڈی کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اسے بھٹنڈا کے مقام پر جلا دیا گیا۔ انگریز افسر امروز دنداس جو مشترکہ ہندوستان کے سیکرٹری دفاع تھے، ابتدائی طور پر انہیں پاکستان کا پہلا سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا، مگر اکتوبر 1947 میں میجر جنرل سکندر مرزا کو سیکرٹری دفاع بنا دیا گیا۔ بطور سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کو اس وقت غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے کہا کہ ریاست جوناگڑھ کے نواب نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت پاکستان نے الحاق کی یہ پیشکش قبول کر لی ہے۔ نواب آف جوناگڑھ کی طرف سے فوجی امداد کی درخواست کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں فوری طور پر وہاں پاکستانی فوج بھیجنا ہوگی۔ سکندر مرزا نے واضح کیا کہ جوناگڑھ تک سمندر کے راستے سے ہی رسائی ممکن ہے اور ہمارے بیشتر بحری جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر مرمت کے لیے موجود ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ فوج تو نہ بھیجی جا سکی، البتہ حکمران خاندان کو ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ سکندر مرزا کا خیال ہے کہ سفارتی اعتبار سے جوناگڑھ کے پاکستان سے الحاق کو تسلیم کرنا بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب پاکستان نے یہاں نواب آف جوناگڑھ کا فیصلہ قبول کر لیا تو پھر ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ کی طرف سے بھارت سے الحاق کے فیصلے پر کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ قیام پاکستان کے بعد کشمیر آزاد کروانے کے لیے جو قبائلی لشکر بھیجے گئے، اس کتاب میں ان واقعات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور میجر جنرل سکندر مرزا نے اس مہم جوئی کو اہمکانہ اور بچگانہ قرار دیا ہے۔ سکندر مرزا لکھتے ہیں کہ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف نے جنوری 1949 میں کشمیر آزاد کروانے کے لیے ایک زبردست منصوبہ پیش کیا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ پاکستانی فوج اکھنور پر قبضہ کر کے پونچھ میں موجود 5 یا 6 ڈویژن بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دے تو بھارت سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان
جن کے پاس وزارت دفاع کا قلمدان بھی تھا، انہوں نے کئی دن کے التوا کے بعد اس آپریشن پر عمل درآمد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسکندر مرزا کا خیال ہے کہ اس فوجی کارروائی کی منظوری دے دی جاتی تو پورا کشمیر پاکستان میں شامل ہو جاتا۔ بہرحال پاکستان آدھا کشمیر، گلگت ایجنسی اور سکردو کا علاقہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک دن چودھری محمد علی نے کہا کہ گلگت میں لڑ رہے سکاؤٹس کا موریل ہائی کرنے کے لیے وہاں کسی اہم عہدیدار کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ فیصلہ ہوا کہ سیکرٹری دفاع میجر جنرل سکندر مرزا بذات خود وہاں جا کر گلگت سکاؤٹس کا حوصلہ بڑھائے۔ ایک بار پھر سکندر مرزا کو یقین دہانی کروائی گئی کہ اگر اس مشن کے دوران انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی پینشن سمیت دیگر تمام مراعات ان کے اہل خانہ کو دی جائیں گی۔ چنانچہ سکندر مرزا گلگت روانہ ہو گئے۔ اسکندر مرزا نے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کی طرف سے ملاؤں اور انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مقاصد پر بھی شدید تنقید کی اور لکھا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مجھے آؤٹ سائڈر سمجھتے تھے، میں نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے یہ قرارداد منظور کروائی۔ اسکندر مرزا لکھتے ہیں کہ جنرل ڈوگلس گریسی نے اپنے جانشین کے طور پر میجر جنرل افتخار کا نام تجویز کیا۔ بطور سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا نے بھی اس تجویز کی توثیق کی تو وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے انہیں افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف تعینات کرنے کی منظوری دے دی، مگر وہ امپیریل ڈیفنس کالج لندن میں کورس کے لیے جاتے ہوئے کراچی کے قریب طیارہ تباہ ہونے سے شہید ہو گئے تو ایڈجوٹنٹ جنرل ایوب خان کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کرنا پڑا۔ انتخابات کے دوران مسلم لیگ کو مشرقی پاکستان میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حالات خراب ہو گئے تو چودھری خلیق الزماں کو ہٹا کر میجر جنرل سکندر مرزا کو مشرقی پاکستان کا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد جو اس سے پہلے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی چھٹی کروا چکے تھے، ان کی وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے لڑائی کیسے ہوئی اور پھر کیبنٹ آف ٹیلنٹس کیسے تشکیل پائی، اسکندر مرزا نے یہ تفصیل بھی اپنی یادداشتوں میں بیان کیا۔ اسکندر مرزا اپنی کمر کے علاج کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا جو امریکہ میں تھے، لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ابو الحسن اصفہانی نے اسکندر مرزا کو ٹیلی فون کر کے وزیر اعظم کا پیغام دیا کہ لندن ایئرپورٹ پر وہ ان سے ملاقات کریں۔ اسکندر مرزا کے مطابق انہیں ایئرپورٹ پر جا کر معلوم ہوا کہ صورتحال بہت بگڑ گئی ہے اور گورنر جنرل غلام محمد مارشل لا لگانے والے ہیں۔ تب جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ایک طرف لے جا کر ان کے کان میں سرگوشی کی کہ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے گورنر جنرل غلام محمد نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ واپسی پر ملک کی باگڈور ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ اسکندر مرزا نے کہا، دیکھو یہ نہایت احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ گورنر جنرل غلام محمد نہایت بیمار آدمی ہے اور اس کی ہر بات کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو۔ تب وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے ان سے کہا کہ کراچی جانے کے لیے خصوصی طیارے کا بندوبست کیا جائے۔ ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جب وزیر اعظم محمد علی بوگرا کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں فوجی دستوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور انہیں تقریباً گرفتار کر کے گورنر جنرل ہاؤس لے جایا گیا۔ مگر اسکندر مرزا نے اس روداد کا ایک اور پہلو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران پرواز خصوصی طیارے پر وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے ان سے کہا کہ ایئرپورٹ پر حفاظتی نقطہ نظر سے فوج کے چند یونٹ تعینات کر دیے۔ چنانچہ خصوصی طیارے سے ہی میجر جنرل سکندر مرزا نے جنرل موسیٰ خان سے رابطہ کر کے انہیں فوجی دستے بھجوانے کا کہا۔ بہرحال جب میجر جنرل سکندر مرزا جنرل ایوب خان کے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس گئے تو گورنر جنرل غلام محمد نہایت عجیب و غریب حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ملک کا انتظام سنبھالو۔ اسکندر مرزا لکھتے ہیں کہ انہوں نے گورنر جنرل کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دنیا کیا کہے گی، محمد علی بوگرا سے بات کر کے معاملے کو سلجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور نئی کابینہ تشکیل دی جائے۔ تو یہ محمد علی جو پہلے پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اب انہوں نے معاہدے کی روشنی میں ڈرافٹ تیار کرنا شروع کر دیا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی فرمائش پر کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع، میجر جنرل سکندر مرزا کو وزیر داخلہ، ابو الحسن اصفہانی کو وزیر خارجہ، جبکہ چودھری محمد علی کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اسکندر مرزا کہتے ہیں کہ وہ کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بنگال جہاں ان کی زیادہ ضرورت ہے انہیں وہاں جانے دیا جائے، مگر نہ صرف یہ
کہ گورنر جنرل غلام محمد نہیں مانے، بلکہ جنرل ایوب خان اور ابو الحسن اصفہانی نے بھی کہا کہ اگر آپ کابینہ میں شامل نہیں ہوتے تو ہم بھی حلف نہیں اٹھائیں گے۔ یوں کیبنٹ آف ٹیلنٹس نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر جنرل غلام محمد جو بیماری کے باعث مفلوج ہو چکے تھے، انہیں رخصت پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو 7 اگست 1955 کو میجر جنرل سکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل کے منصب پر براجمان ہو گئے، اور پھر 7 اکتوبر 1955 کو انہیں مستقل گورنر جنرل تعینات کر دیا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی رخصتی کے ساتھ ہی وزیر اعظم محمد علی بوگرا بھی سبکدوش ہو گئے، تو نئے وزیر اعظم کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ محمد علی بوگرا کے استعفیٰ دینے کے بعد حسین شہید سہروردی نے وزیر اعظم بننا تھا، مگر محلاتی سازشوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ حقیقت کیا تھی، اس پر بھی سکندر مرزا روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے نمائندہ وفد نے چودھری محمد علی کی سربراہی میں ان سے ملاقات کی، جس میں نواب مشتاق گرمانی بھی شامل تھے۔ انہوں نے صدر مملکت کو بتایا کہ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے مطابق حسین شہید سہروردی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ صدر سکندر مرزا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، صدر اکثریتی جماعت کو ہی حکومت بنانے کا کہہ سکتا ہے۔ اس وقت پارٹی پوزیشن یہ تھی کہ مسلم لیگ نے دستور اسمبلی کی 27 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، یونائٹڈ فرنٹ کو 23 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، جبکہ عوامی لیگ کے پاس محض 13 نشستیں تھیں۔ سکندر مرزا کا موقف یہ تھا کہ وہ 27 نشستیں جیتنے والی پارٹی کے بجائے 13 نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ سکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو کہا، میں آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ ناکام رہے تو پھر متبادل آپشن پر غور کیا جائے گا۔ یوں چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے دور حکومت میں 1956 کا آئین منظور ہوا تو میجر جنرل سکندر مرزا بلا مقابلہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہو گئے۔ تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد کی مسلم لیگ میں نقب زنی کر کے پہلی بار ریپبلکن پارٹی کے نام سے کنگز پارٹی تشکیل دینے کا کام سکندر مرزا نے شروع کیا، مگر سکندر مرزا اپنی یادداشتوں پر مبنی اس کتاب میں متذکرہ بالا الزام کی تردید کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر خان صاحب نے انہیں لاہور سے ٹیلی فون کر کے ریپبلکن پارٹی بنانے سے متعلق خبر دی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے گورنر مغربی پاکستان نواب مشتاق گرمانی کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے؟ ڈاکٹر خان صاحب نے کہا، نواب مشتاق گرمانی نے ہی تو نئی پارٹی بنانے کا آئیڈیا دیا ہے۔ سکندر مرزا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر خان صاحب کی حمایت ضرور کی، لیکن یہ بات درست نہیں کہ ریپبلکن پارٹی میں نے بنائی۔ سکندر مرزا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے ان کے منع کرنے اور دیگر کئی دوستوں کے سمجھانے کے باوجود مسلم لیگ کی صدارت سردار عبدالرب نشتر کو پیش کر دی۔ میں نے کہا، آپ سردار عبدالرب نشتر کو 10 سال سے جانتے ہیں، مگر میری ان کے ساتھ شناسائی 25 سال پر محیط ہے، ایسا نہ کریں، آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ سکندر مرزا کہتے ہیں کہ قائد اعظم گورنر جنرل تھے تو مسلم لیگ کی صدارت ان کے پاس تھی۔ ان کی ریل کے بعد چودھری خلیق الزمان کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تو معاملات خراب ہو گئے، چنانچہ طے پایا کہ جو وزیر اعظم ہوگا مسلم لیگ کی زمام کار اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ سکندر مرزا لکھتے ہیں کہ سردار عبدالرب نشتر ایک ملا کے بیٹے اور خیالات کے اعتبار سے مکمل طور پر شدت پسند تھے۔ وہ جب گورنر مغربی پاکستان تھے تو انہوں نے مال روڈ پر پریڈ کے دوران سلامی لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ پاس ہی ملکہ برطانیہ کا مجسمہ موجود تھا اور وہ اسے اسلامی عقیدے کے مطابق بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار انہوں نے لڑکیوں کے ہاکی میچ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، مگر کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کیونکہ اسلام میں خواتین کے ساتھ مصافحہ کی اجازت نہیں۔ سکندر مرزا کی بات درست ثابت ہوئی اور جلد ہی مسلم لیگ نے سردار عبدالرب نشتر کی قیادت میں وزیر اعظم کے لیے بحران کھڑا کر دیا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی لندن میں کامن ویلتھ کانفرنس میں شرکت کے بعد پاکستان واپس آئے اور اتحادیوں کا اجلاس طلب کیا تو بہت سے ارکان پارلیمنٹ دانستہ طور پر غیر حاضر رہے۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے یہ سوچ کر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب انہیں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ صدر سکندر مرزا نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ چاہیں تو ابھی بھی ایوان میں مطلوبہ نمبر حاصل کیا جا سکتے ہیں، مگر سکندر مرزا کے مطابق چودھری محمد علی نروس بریک ڈاؤن کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ بلا ناغہ ان کے دفتر میں آتے اور یہ کہتے ہوئے رونے لگ پڑتے کہ انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ ایک روز تو انہوں نے روتے ہوئے سکندر مرزا سے کہا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مجھے گولی مار دیں۔ چنانچہ وزیر اعظم چودھری محمد علی کی
دماغی صورتحال کے پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرنا پڑا اور انہیں علاج کے لیے لندن بھجوا دیا گیا۔ نئے وزیر اعظم کی تلاش شروع ہوئی تو اس بار نگاہ انتخاب حسین شہید سہروردی پر آ کر ٹھہر گئی، جنہوں نے ریپبلکن پارٹی سے مل کر حکومت بنائی۔ میجر جنرل سکندر مرزا کی یادداشتوں پر مبنی کتاب سکندر مرزا پاکستانز فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹس میموائرز فرام ایگزائل کی تفصیل بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔